فقد قال الصادق عليه السلام هذا يوم عظيم عظم الله حرمته إلى أن قال فقيل له ما صواب صوم هذا اليوم قال إنه يوم عيد وفرح وسرور ويوم صوم شكرا لله وإن صومه يعدل 60 شهرا من أشهر الحرم صلوات۔ سب سے پہلے تمام مومنوں و مومنات کی خدمت میں یوم اکمال الدین اور اتمام نعمت اور بطور دین اسلام سے بے نیاز خالق مالک کے راضی ہونے کے دن کی مناسبت سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ خداوند متعال ہمیں قیامت والے دن ان لوگوں کے گروہ میں سے معشور فرمائے جو تمسک رکھتے ہیں مودت اور ولایت اہل بیت علیہ السلام سے۔ 18 ذی الحجہ کا دن انتہائی اہمیت والا دن ہے اور مذہب کے مزاج کے مطابق جو اہمیت والا دن ہوتا ہے اس دن انسان کو روزمرہ کی معمول عبادت سے کچھ زیادہ عبادت دعا اور اللہ کی بارگاہ میں راز و ریاض کرنا ہوتا ہے۔ راوی عمار ہیں جو جاتے ہیں عمار بن حریز العبدی حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت 18 ذی الحجہ کے روز، اور حضرت روزے سے ہوتے ہیں، حضرت سے اس کی گفتگو ہوتی ہے، تو حضرت نے اسے ارشاد فرمایا کہ یہ عظمت والا دن ہے، خداوند متعال نے اس کی حرمت کو عظیم قرار دیا ہے۔ حضرت سے پوچھا گیا کہ اس دن کے روزے کا ثواب کتنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، فرح کا دن ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھنے کا دن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اس دن کا روزہ جو حرمت کے 4 مہینے ہیں ان میں سے 60 دن روزے رکھنے کے برابر ہیں۔ حرمت کے جو 4 مہینے ہیں رجب اور ذی الحجہ اور ذی القعدہ اور محرم، یہ حرمت کے جو 4 مہینے ہیں ان سے 60 دن اگر روزے رکھے جائیں تو اس کے برابر ہوتا ہے آج کا روزہ۔ انتہائی اہمیت والا دن ہے اور زوال سے چونکہ 30-35 منٹ کے اندر نماز بھی ختم کرنی ہوتی ہے اور اب زوال سے تقریباً 8 منٹ گزر چکے ہیں جب خطبہ شروع ہو رہا ہے، تو پیچھے وہ رہ گئے ہمارے پاس 22 منٹ۔ 22 منٹ میں بندے نے رباعی پڑھنی ہو، بند پڑھنا ہو وہ تو انسان پڑھ سکتا ہے، لیکن کوئی یہی سے گفتگو شروع کر کے کسی مرحلے تک اسے پہنچا نہیں سکتا۔ بہرحال یہ شرعی مجبوری ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔
غدیر کے واقعے کے موضوع پر گزشتہ صدی کی عظیم تالیف ہے الغدیر علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کی تالیف ہے، اور انہوں نے یہ کتاب لکھنے کے لیے دنیا بھر کی لائبریریوں کا مطالعہ کیا ہے، گئے ہیں ان ممالک میں، وہاں رہے ہیں اور کتب کی چھانبین کی ہے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ان کی زندگی کا کہ بغداد میں ایک لائبریری تھی سرکاری، یہ شخصی وہ صاحب ملازم تھے، ملازمت پیشہ تھے، تو وہ ملازمت کے بعد آ کے لائبریری کھولتے تھے 2-4 گھنٹے کے لیے اور پھر بند کر کے چلے جاتے تھے۔ تو علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے کہ میں نے بھی کتب کا مطالعہ کرنا ہے، تو انہوں نے وقت بتایا، انہوں نے کہا جی اس طرح تو میں سال ہا سال آتا رہوں تو اپنے مقصد تک پہنچ جاؤں گا۔ تو انہوں نے اس سے معاہدہ یہ کیا کہ میں اس وقت آؤں گا جب آپ لائبریری بند کر رہے ہوں گے، تو آپ مجھے لائبریری میں بند کر دیا کریں گے، باہر سے تالا لگا کے چلے جائیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔ دوسرے دن جب آپ کے کھولا کریں گے نا لائبریری کو، تو پھر میں باہر کی گھنٹہ ڈیڑھ ہوا پوری کر لوں گا، چل لوں گا، تجدید وضو کر لوں گا، اور اندر شاید وضو خانہ یا وہ رفع حاجت کا بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تو ایک اپنا وہ ان کا کوزہ جو پانی والا ہوتا تھا وہ لے کے جاتے تھے اور دوسرے دن اس لائبریری سے باہر آتے تھے، اتنی جافشانی سے۔ اور الغدیر کو تعریف کرنے کے لیے کہ میری تحریر اچھی ہو جائے 100 کتابیں انہوں نے پہلے تعریف کی ہے تاکہ مجھے لکھنے کا طریقہ آ جائے۔ بہت عظیم تعریف ہے اور جس کی شاید ایک سطر کا بھی روز قیامت تک کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ تو انہوں نے پہلی جلد میں جو ہے وہ بہت سی وہ کیا کہتے ہیں شارٹ جو ہیں وہ حقیقتیں لکھی ہیں، تفصیل بعد میں۔ تو فرمایا ہے کہ یہ جو سرکار دو عالم نے حج کیا ہے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، حجۃ الاسلام بھی کہا جاتا ہے، حجۃ البلاغ وہی بندے کی مناسبت سے، اور حجۃ الکمال اور حجۃ التمام، یہ سب حضرت کے اس آخری حج کے نام ہیں جو تاریخ کی کتب میں اور احادیث کی کتب میں موجود ہیں۔ اب کتنی یہ باتیں عرض کر سکتا ہوں جو انہوں نے لکھی ہیں، تقریباً 30 نمبر صفحہ سے لے کر 80 صفحے تک جو انہوں نے لکھا ہے، اس کا خلاصہ ایک جملہ آپ کی خدمت میں۔ انہوں نے فرمایا ہے کہ حضرت کا یہ جو حج ہے نا، اس میں اتنا بڑا مجمع تھا کہ تاریخ ابھی تک تعین نہیں کر سکی ہے کہ کتنے لوگ تھے، اور جو بتائے ہیں وہ بھی وہی ہیں جو حضرت کے ساتھ مدینہ سے حج کے لیے آئے تھے اور راستے میں ملے تھے۔ جو مقامی لوگ ملے ہیں اور مکہ کے گرد و نواح سے اس مجمع میں شامل ہوئے ہیں، ان کا کسی کو اندازہ نہیں ہے، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ حضرت نے یہ حج کیا ہے۔ اہتمام یعنی باقاعدہ قبائل میں پیغام بھیجے گئے ہیں کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ حج کرنا چاہے وہ اس قافلے میں شامل ہو سکتا ہے۔ اور عربی میں انہوں نے ایک جو جملہ لکھا ہے وہ یہ ہے کہ کان معه جموع لا يعلمها الا اللہ تعالی، اتنا مجمع تھا جسے کوئی نہیں جانتا مگر اللہ جانتا ہے، یعنی یہ اب شمار نہیں کر سکتے۔ جو اس زمانے میں
کسی بھی بڑے مجمع کو اکٹھا کرنے کے اسباب اور ذرائع ہو سکتے تھے وہ حضرت نے سارے کے سارے استعمال فرمائے. لہذا بات کہتے ہیں کہ جب آپ چلے ہیں مدینے سے تو 90,000 کا مجمع آپ کے ساتھ تھا. بعض کہتے ہیں کہ 1,14,000 اشخاص تھے، بعض کہتے ہیں 1,24,000 اشخاص تھے. اس زمانے میں آپ تصور کریں کہ کتنا بڑا مجمع. تو یہ تو مدینے سے روانگی ہے نا، پھر راستے میں اور جو لوگ ملے ہیں اور مکہ کے گرد و نواح کے، اور پھر انہوں نے اس سلسلے میں ایک جملہ لکھا اما الذین حجوا معہ. یہ تو مدینے سے چلنے کی باتیں ہیں. جنہوں نے حضرت کے ساتھ حج انجام دیا ہے مکہ میں، فاکثر من ذالک، وہ اس سے بھی زیادہ ہے. کالمتقدمین بمکہ کالمقیمین بمکہ والذین اتوا من الیمن مع علی امیر المؤمنین و ابی موسیٰ. اور بھی علاقوں سے قافلے آئے تھے. نے فرمایا حضرت کے متعلق لکھتے ہیں کہ جو مکہ کے رہنے والے تھے انہوں نے اس سال حج ادا کیا ہے جن کے لیے ممکن تھا. پھر امیر المومنین علیہ السلام ایک قافلہ لے آئے تھے، ابو موسیٰ کے ساتھ ایک قافلہ آیا تھا، یہ سب دور سے. تو یہ اتنا بڑا مجمع تھا کہ اس زمانے میں شاید کبھی بھی چشم فلک نے اتنا بڑا مجمع نہ دیکھا ہو. یعنی جتنے وسائل تھے زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے جانے کے اور اکٹھا کرنے کی کسی جگہ پہ حضرت نے وہ سب استعمال کیے. اور پھر حضرت نے جو اعلان کروائے تھے مختلف قبائل میں، اس میں باقاعدہ دعوت دی کہ اس حج میں شرکت کریں. یعنی یہ نہیں کہ ہم جا رہے ہیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے، نہیں، اس میں شرکت کریں. اور پھر انہوں نے جو یہ واقع غدیر ہے اس کے متعلق جو ہے وہ اب بہت سی چیزیں چھوڑنی پڑ رہی ہے چونکہ وقت جو ہے وہ ختم ہونے کے یا نزدیک ہے یا ختم ہونے والا ہے. تو انہوں نے پھر اس واقعے کی خصوصیات لکھی ہیں اور مجھے یقین ہے کہ یہ خصوصیات نہ ہم پڑھتے ہیں اور نہ ہی کسی سے سنتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی داد والی چیز نہیں ہے. لیکن یہ اس واقعے کی اہمیت کے لیے بہت اہمیت والی چیزیں ہیں. سب سے پہلی انہوں نے خصوصیت یہ لکھی ہے کہ یہ واقع غدیر ایک ہی اسلام میں اور پوری تاریخ میں ایسا واقعہ ہے جس واقعے کو یا جو بات وہاں کی گئی ہے وہ ہزاروں کے سامنے کہا گیا ہے. جتنی بھی احادیث مبارکہ ہیں سرکار دو عالم کی، آپ کسی بھی حدیث کی جو جگہ ہے جس پہ حضرت نے ارشاد فرمایا ہے وہ دیکھ لیں، اتنا بڑا مجمع سماعت کرنے والا کسی اور حدیث مبارک کا نہیں ہے. پھر یہ تنہا وہ حدیث ہے، تنہا وہ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے لیے باقاعدہ ایک ٹائم مقرر کیا گیا ہے. کس طرح؟ جہاں قافلہ رکا ہے غدیر میں، جو آگے چلے گئے تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو قافلے سے آگے چل رہے ہوتے ہیں، سواریاں ان کی تیز ہوتی ہیں، کچھ ہوتے ہیں جن کی سواریاں کند ہوتی ہیں، آہستہ چلتی ہیں، وہ پیچھے آ رہے تھے. جو جس مجمع میں سرکار تھے، سرکار وہاں رکے، آگے جانے والوں کو پیغام بھیجا کہ آپ واپس تشریف لے آئیں، اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا کہ قافلے میں مل جائیں. یہ کسی حدیث کے
کہتے ہوئے حضرت نے یہ اہتمام نہیں کیا ہے۔ اور نمبر 3 خصوصیت انہوں نے یہ لکھی کہ مکہ سے چلتے ہوئے باقاعدہ اعلان کروائے کہ حج کے لیے جا رہا ہوں، جو آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے۔ اور پھر جو چوتھی خصوصیت ہے اس واقعے کی، حضرت نے جو اس مجمع میں موجود تھے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو یہاں پر حاضر ہیں، جو کچھ میں نے کہا ہے یہ جو اس مجمع میں موجود نہیں ہے ان کو پہنچا دیں گے۔ یعنی جو حاضر نہیں تھے ان کے لیے باقاعدہ ان حاضرین کے ذمے پیغام پہنچانا یہ لگایا کہ بھئی یہ پیغام ہے، جو سن رہے ہو اپنے کانوں سے میری زبان سے انہوں نے سن لیا، لیکن یہ نہیں ہے سن لیا تو بس، جو کچھ یہاں سنا ہے جنہوں نے اس مجمع میں نہیں سنا ہے انہیں جا کر بتانا ہے، انہیں یہ جا کے پہنچانا ہے۔ یعنی یہ بڑی اہمیت والی بات ہے کہ جو پیغام دیا جا رہا ہے اس کے متعلق سرکار دو عالم جو ہے وہ اس طرح کی اہمیت دے۔ 5ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہ تنہا وہ سفر تھا، حضرت کی سیرت مبارکہ یہ ہے کہ سفر پہ تشریف لے جاتے تھے تو 1 یا 2 ازواج میں سے کسی زوجہ کو ساتھ لے جاتے تھے۔ اس سفر میں حضرت نے اپنی تمام ازواج کو اپنے ہمراہ سفر میں رکھا ہے کہ گھر والے بھی سن لیں، پردہ نشین بھی سن لیں۔ اور پھر 6ٹھی خصوصیت انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ حضرت نے دوران خطبہ، یہ حضرت کی وہ حدیث ہے جس میں دوران خطبہ حضرت نے شاید کئی مرتبہ یا 2-3 مرتبہ یہ جملہ استعمال فرمایا، الا تسمعون، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں تم نہیں سن رہے؟ الا تسمعون، یہ ہوتا ہے جب مجمع جو ہے نا سست ہونا لگتا ہے نا تو ہمارے ہاں مقرر کچھ عجیب نقطے لگاتا ہے، عرب جو ہے نا وہ اسے اہمیت دلاتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، الا تسمعون، نہیں سن رہے ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حضرت نے یہ بھی اپنی اس حدیث میں لوگوں کو مجمع کو فرمایا ہے۔ اور 2 طرح کے الفاظ ابتدا میں نقل کیے گئے حضرت کے، یہ بھی بڑی اہمیت والی بات ہے، اور یہ جتنی بھی اہمیت کے اسباب ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اہمیت والا جملہ ہے جو حضرت نے اس خطبے کی ابتدائی کلمات میں ارشاد فرمایا نزدیک ہے کہ مجھے بلایا جائے اور میں لبیک کہوں، یعنی اس دنیا سے جانے کی اطلاع دی۔ خدا را آپ نے شیعہ اور سنی ہو کے نہیں سوچنا، انسان ہونے کے ناطے کے سوچنا ہے کہ کوئی متکلم اگر یہ کہہ رہا ہو کہ میرے اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے لہذا میری بات سنو، جو نہیں سننا چاہتے وہ بھی توجہ سے سنتے ہیں۔ فرمایا قال رسول انی اوشک ان ادعا فاجیب، نزدیک ہے کہ مجھے دعوت دی جائے اور میں اس دعوت میں لبیک کہوں۔ بلکہ ایک روایت کے مطابق ہے کہ حضرت نے وہاں پر یہ فرمایا کہ علی شاید اس کے بعد آئندہ سال میری اور آپ کی ملاقات نہ ہو۔ اب سننے والوں کی تعجب ہو رہا ہے کہ اتنی تاکیدوں کے باوجود جب کہیں موقع بنا تو کوئی کہہ رہا تھا جی وہ تھوڑا سا کچھ وہ مجمع تھا تو کچھ میں سمجھ نہیں سکا،
پھر یہ دو چار چیزیں سن لیں. یہ ایک تنہا وہ حدیث ہے جس سے پہلے حضرت نے لوگوں سے عقائد کا اقرار کروایا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک مرتبہ حضرت نے فرمایا فماذا انتم قائلون، اللہ جب تم سے پوچھے گا کہ میں نے اپنی باتیں تم کو بتائی ہیں یا نہیں، کوئی اس میں ہیر پھیر تو نہیں کی، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یعنی میرے متعلق جب اللہ پوچھے گا کہ میں نے اس کا پیغام پہنچایا تو آپ کیا جواب دیں گے؟ مجمع سے حضرت نے پوچھا اور لوگوں نے جواب میں کہا بلغتا، آپ نے پہنچایا، ونصحتا، آپ نے نصیحت کی، وجاہدتا، آپ نے جہاد کیا، فجزاک اللہ عنا افضل الجزاء، اللہ آپ کو ہماری طرف سے بہترین جزا عنایت کرے. اور اس کے بعد عقائد کا اقرار لیا. فرمایا الستم تشہدون ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان الجنۃ حق والنار حق، تم کیا اس کا اقرار نہیں کرتے ہو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور جنت حق ہے، جہنم حق ہے؟ عقائد. کوئی حضرت کی ایسی حدیث نہیں ہے جس کے سنانے سے پہلے سننے والوں سے اقرار لیا ہو عقائد کا. تنہا یہ حدیث ہے جس میں حضرت نے مجمع سے یہ اقرار لیا الستم، تم اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کے قائل ہو نا. اور اس کے بعد وہ جو حدیث کا اصلی جملہ تھا، ایک تو اسے حضرت نے عمل سے کر کے دکھایا. مجمع بھی حضرت تشریف فرما تھے، اشارہ کر کے بھی فرما سکتے تھے من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، کہہ سکتے تھے. اب وہ جو مجمع تھا انہوں نے حضرت علی کو دیکھا نہیں ہوا تھا، انہوں نے تو مسلمان ہونے سے پہلے حضرت علی کو دیکھا ہوا تھا، اور دیکھا بھی اس طریقے سے تھا کہ بندے کو بہت سی خوشیاں بھول جاتی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے دیکھا تھا بندے کو خواب میں بھی وہ بندہ نہیں بھولتا. تو پھر یہ فرماتے تھے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. تب بھی پتہ ہونا تھا، سب کو معلوم تھا کہ کس متعلق فرما رہے ہیں، لیکن حضرت نے تردد فرمایا. مجمع سے امیر المومنین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، ممبر پہ کھڑا کیا، ہاتھ پکڑ کے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی المولا. اور یہ جملہ حضرت نے ایک مرتبہ نہیں فرمایا، اسی حدیث میں 3 مرتبہ تکرار فرمایا، تاکہ اگر پہلی دفعہ کسی کو اس کے لفظ صحیح سمجھ نہ آئے ہوں، سنا نہ ہو، کانوں پہ جھپا ہو، تو ہو سکتا ہے انگلی لگا کے آپ اس نے نکال لیا ہو. 3 مرتبہ اس جملے کا اسی خطبے میں تکرار فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا ہو. اچھا میں کوئی اس پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہتا، وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. بات اتنی سی ہے، اگر یہ اتنا سادہ سا کام تھا، اب تو الحمدللہ ہمارے علاوہ بہت سے کہتے ہیں ہم بھی علی کو مولا مانتے ہیں، کہتے ہیں بہت سے، ٹی وی پہ پروگرام چل رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، نعرہ بھی لگاتے ہیں. اچھا یہ اگر مولا علی علیہ السلام کا مولا ہونا اتنا سادگی والا کام تھا، تو سرما آنکھ میں ڈالنے کے فضائل جب حضرت نے بیان فرمائے ہیں تو اس وقت یہ اہتمام کیوں نہیں کیا؟ سنت ہے نا سرما ڈالنا، سنت ہے نہیں ہے؟ مسواک کرنا سنت ہے نا، تو مسواک بیان فرماتے ہوئے یہ سارے اہتمامات کیوں نہیں فرمائے؟ حالانکہ حضرت نے زندگی میں
جتنے بھی مستحب امور ہیں ان میں سے سب سے زیادہ سخت الفاظ اور زیادہ تاکید مسواک کرنے پہ کی ہے. فرمایا کہ جبرائیل ہمیشہ مجھے تاکید کرتا ہے مسواک کرنے کی، مجھے خطرہ پیدا ہو گیا کہ میرے دانت گھس جائیں گے. ہمیں تو خیر ضرورت نہیں ہوتی ہے. اور یہ معمولی سی اگر بات تھی، دوستی 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 دوستی، پہلے دشمنی چل رہی تھی وہ جو محمد میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی، آج صلح ہوئی ہے مجمع کی حضرت علی علیہ السلام سے. اور پھر جب یہ اتنی سی سادہ سی بات تھی تو پھر یہ آیت کیوں آئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ آج میں نے تمہارے لیے دین تمہارا مکمل کر دیا، اتممت علیکم نعمتی، جس نعمت کا میں نے تم پر آغاز کیا تھا آج میں نے اس نعمت کو تمام کر دیا. اور کیوں؟ آپ کے جذبات جو ہیں وہ قابل قدر ہیں. اچھا، یہ اسلام کس نے بنایا؟ میں نے بنایا، آپ نے بنایا. اس اسلام کی تبلیغ کے لیے جس نے معمور کیا ہے سرکار رسالت کو، ٹھیک ہے جی، تو یہ اسلام اس کا ناپسندیدہ تھا، اس لیے سرکار رسالت کو بھیجا ہے کہ اس کے لیے آپ مشکلات برداشت کریں. پسندیدہ تھا، ٹھیک ہے. یہ آپ اے سی کا دورہ جو چلاتے ہیں جن کے پاس اے سی نہیں ہے، بعض اوقات اے سی ٹھنڈا کرتا ہے تو مکانک آتا ہے، آپ کہتے ہیں یار اے سی ٹھنڈا تو کرتا ہے پر لطف نہیں آتا، یعنی اس کا مطلب اس میں گیس کا میں اور ڈالیں، یعنی اس کی ٹھنڈک جو ہے نا وہ مزہ نہیں دیتی، یہ کہتے ہیں نا. دین اسلام پہلے بھی پسندیدہ تھا، لیکن جب یہ اہمیت والا کام کیا گیا، اب بے نیاز یہ فرماتا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. دین اسلام پہلے بھی میرا ہی دین تھا، لیکن اب جو اس میں ضرورت تھی وہ پورا ہوا، تو اب میں راضی ہو گیا ہوں کہ آپ اس اسلام کو بطور دین لے لیں. یعنی اب میں اسلام سے راضی ہوں کہ اسے آپ اپنا دین بنائیں، دین بنائیں، دین بنائیں. تو بھائی اگر یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ میں نے بھی کہا علی مولا مسئلہ حل ہو گیا، تو یہ اللہ پاک نے پھر یہ قبولیت کی اتنی لمبی آیت کس لیے بھیجی ہے؟ یہ علی مولا زبان سے کہنے والا کام نہیں ہے، یہ علی مولا جو ہے نا اس کی حدود کہیں آگے ہے. جب تک میرے دل و دماغ پہ علی مولا حکومت نہیں کرے گا اس وقت تک میرا اسلام اس قابل ہی نہیں ہے کہ اللہ بطور دین اس سے راضی ہو. اور پھر یہ ہے کہ بڑے بڑے خاموش صحابی جو مجمع میں بات نہیں کرتے تھے، ہاں جب 2-4 بندے بیٹھے ہوتے تھے تو بہت بڑی باتیں کرتے تھے، مجمع میں ہمیشہ ان کی بولتی بند ہی رہتی تھی. انہوں نے بھی کوشش کی کہ خیمے میں جا کے مبارک مبارک مبارک، وہ جو 1-2 دن یا 1 دن جتنا بھی رہے ہیں حضرت وہاں کوئی ایسا کام تھا، پھر وہاں صرف مبارک بادی کا ہی دور چلتا رہا ہے.
کوئی بھی وہاں نہیں رہا. پھر حسان شاعر ہے, پھر اس کو بھی شاعری یاد آ گئی, اس نے وہیں پہ اس واقعے کے متعلق اشعار کہے. اور باقاعدہ یہ بھی ہے کہ حضرت نے حکم بھی دیا تھا کہ جاؤ, اب اسے مولا بنا دیا ہے, پہلے جو سلام کرتے تھے اس وقت آپ اسے مولا نہیں مانتے. یہ میں مذاق کر رہا ہوں, میں مذاق کر رہا ہوں. تو اب حالت تبدیل ہو گئی نا, جس طرح کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد ہر بندہ ملتا ہے دولہے کو, چونکہ اب حالات تبدیل ہو گئے, عنوان تبدیل ہو گیا. تو پہلے جو تھے وہ علی کو مولا کے عنوان سے تو کوئی سلام نہیں کرتا تھا. آپ کو منصب مل گیا ہے, ہر بندے کو رسول فرما رہے ہیں جاؤ علی کو نہیں سمجھیں گے. آپ مجھے پتا ہے نہیں سمجھیں گے, نہیں سمجھیں گے, چونکہ رسول جانتے تھے ان کو عادت بنی ہوئی ہے. ابھی تک تو کوئی اپنا باپ کا قاتل, کوئی اپنے بھائی کا قاتل, کوئی میرے رشتہ دار کا قاتل سمجھ کے وہ اسلامی ایک بھرم رکھنے کے لیے سلام کرتا تھا. اب جائے علی کو مولا مان کر سلام کرے, مولا مان کے سلام کرے. اور مجبوری تھی اس مجمع عام میں رسول فرمائے, اور کوئی جان بوجھ کے ٹال مٹول کرے. یقین فرمائے جنہوں نے نہیں کرنا تھا, جن کو تکلیف تھی, وہ باقاعدہ مجمع بنا کے گئے ہیں. یہ اب بھی ہمارے معاشرے کا یہی ہوتا ہے. دوستوں کے جنازے میں ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں سیاسی مخالف, اور وہ مخالفین کا جب جنازہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی صف میں. تو جن کو تکلیف بھی ہونی تھی وہ بھی گئے, اور باقاعدہ عنوان مولا ملنے کے بعد جا کے بارگاہ میں سلام کیا. جا کے, یہ نہیں ہے کہ حضرت کہیں باہر تشریف آئے, حضرت ایک جگہ تشریف فرما تھے. اب مجمع ہے, جوک در جوک گا رہا ہے السلام علیکہ یا امیر المومنین. یہ بہت سے لوگوں نے کہہ دیا جن کے لیے سننا بھی مشکل تھا. اور پھر اس حدیث مبارک کی بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اب ایک دو باتیں اور بھی عرض کر دوں کہ 110 صحابہ نے جو اس مجمع میں موجود تھے, جن نے خود سنی تھی, اس حدیث کو جو ہے وہ روایت کیا ہے. 110 صحابہ. کسی بھی حدیث کے اتنے زیادہ صحابی راوی نہیں ہیں. اور بھی خصوصیات ہیں, اب چونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے, لہذا بارگاہ رب العزت میں مجھ سے لانا دعا ہے کہ بحق اللہ تعالیٰ السلام ہمیں اس عظیم دن کے صدقہ میں, اس عظیم دن کی عظمت میں کے بدلے میں ہمیں اس ہدایت کا جو راستہ ہے, یہ جو ولایت اہل بیت علیہ السلام کی اقرار کرنے کا راستہ ہے, اس پہ ہمیں ثابت قدمی عنایت فرمائے, اور اس کی جو شرائط ہمارے وجودوں میں نہیں پائی جاتی ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ شرائط بھی فراہم کر سکیں. اور جس طرح اس دنیا میں ہم اس سے تمسک پیدا کر رہے ہیں, یہی تمسک اور اس سے اعلیٰ تمسک اس جہان میں بھی ہمیں نصیب فرمائے.